بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں تقوی پروردگار کی دعوت دیتا ہوں اور اپنے نفس کو اس تقوی کی دعوت دیتا ہوں. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کا ساتھ رہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پروردگار کہنا چاہتا ہے کہ اگر تمہیں تقوی پروردگار کو سیکھنا ملے گا تو سچوں سے ملے گا. متقی کیسا ہونا چاہیے، متقی کے اندر کیا کوالٹیز، کیا صفات ہوگی، یہ ہمیں کون سکھائے گا؟ پروردگار نے کہا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے یعنی ائمہ معصومین، سچے یعنی اہل بیت اطہار، سچے یعنی وہ جو حجت خدا ہے، اللہ کی حجت ہے اس زمین پر. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں تو اگر اب انسانیت کو تقوی سیکھنا ہے تو وہ حسین کے در پہ آئے. اس تمام انسانیت کو، عالم اسلام کو تقوی حسین ابن علی سکھائیں گے. حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں دین بچایا ہے. حسین نے کربلا کے میدان میں شریعت بچائی ہے. حسین نے کربلا کے میدان میں تقوی بچایا ہے. اور یہ اگر حسین نہ ہوتے کربلا میں تو نہ دین ہوتا اور نہ آج کوئی متقی ہوتا. آج لوگ سوچتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ حسین نے کرا کیا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا معرکہ نہیں تھا جتنا بڑا اسے کر کے دکھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے. آج لوگ کربلا کے معرکے کو بہت چھوٹا معرکہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، کربلا تو اتنی عظیم شے نہیں ہے، یہ ایک معمولی جنگ ہے خلافت کی گدی کے لیے، اور بس یہ جنگ ہوئی تھی اور حسین کو شکست ملی. معاذ اللہ، یہ وہ نظریہ ہے کہ جہاں حسین کو نہیں سمجھا گیا، جہاں حسین کو پہچانا نہیں گیا. رسول نے جہاں جہاں حسین کو پہچانا اور بتایا لوگوں کو کہ دیکھو اس حسین کو پہچان لو. کہیں فرمایا حسین ابنی وانا من حسین، یا حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں. کہیں کہا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں جنتی بننا ہے تو حسن اور حسین تک آنا پڑے گا. اب لیکن بات لوگ سمجھ نہیں پائے امام کو، آج تک بات لوگ حسین کو سمجھ نہیں پائے. اور یہی ایک شخص نے اعتراض کیا اسی موضوع پر کہ کربلا میں کیا ہوا. اس سے سوال پوچھا گیا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، آپ بتائیے. مشہور ہے سوشل میڈیا پہ اپنے الٹے سیدھے بیانات کے لیے. تو ان سے پوچھا جائے کربلا میں کیا ہوا، لوگ کہتے ہیں حسین نکلے تھے دین بچانے کے لیے، یزید دین مٹانا چاہتا تھا. تو ان مولوی صاحب نے جواب دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ تھا کہ یزید حاکم بن چکا تھا، اور اصول یہ ہے کہ اب جو حاکم بن جائے آپ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. کہا اگر ظالم ہو، اگر جابر ہو، اگر فاسق ہو، کا کچھ بھی ہو، کتنا بھی بڑا بدکار ہو نہ ہو، لیکن اگر حاکم بن گیا، خلیفہ بن گیا، اب آپ خاموش رہیں، اس کی اطاعت کریں. یہاں جب یہ قانون بنایا گیا، یہ قانون کیوں بنایا گیا؟ یزید جیسوں کو بچانے کے لیے. اب بن گیا، اب خلیفہ بن گیا، تخت پر آ گیا، اب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے. ہمارے یہاں یہ قانون نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ نظریہ نہیں ہے کہ نہیں کسی کو بھی مان لو، جو بھی چاہے ظلم کر کے ہی تخت پر آئے، چاہے اپنے سگے بھائی کا قتل
لائق ہے یا نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے. اطاعت کے لیے سب سے ضروری چیز ہے، اطاعت کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ معصوم ہے یا نہیں. معصوم کی اطاعت کی جائے. کیوں؟ کیونکہ جب حاکم کی اطاعت ہوگی تو اگر حاکم گنہگار ہوگا تو اس کی اطاعت کرنے والے بھی گناہ کریں گے. حاکم اگر شراب پیے گا اس کی اطاعت کرنے والے بھی شراب پیئیں گے. حاکم اگر حرام کام انجام دے گا تو اس کی اطاعت کرنے والے بھی حرام کام انجام دیں گے. اسی لیے ہمارے یہاں جو قانون بتایا گیا اور جو پیغمبر نے قانون بتایا، جو قرآن نے قانون بتایا، وہ قانون یہ تھا کہ جس کی اطاعت کر رہے ہیں وہ دیکھ لینا کہ وہ معصوم ہے یا نہیں. لیکن جہاں دوسری جگہ ہم نے دیکھا تو قانون یہ نظر آیا کہ اگر حاکم بن گیا ہے تو کیسا ہی کیوں نہ اس کی اطاعت کر لو. اب اس کی اطاعت کرنا ذمہ داری ہماری ہے. لیکن امام حسین نکلے اس کے خلاف. امام حسین نے یزید کے خلاف بیان کیا. امام حسین نے یزید کو للکارا ہے. امام حسین نے حق کا پرچم بلند کیا. تو کیوں کیا امام حسین نے؟ اور امام حسین کا یہ عمل کہاں جائے گا؟ اب وہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، جب کوئی حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو اب حکومت کے ہاتھ میں ہے، چاہے اسے قتل کر دے چاہے اسے پھینک دے. یہ حکومت کا کام ہے. لہٰذا امام حسین نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی تھی تو حق تھا یزید کو، چاہے تو قتل کر دے چاہے تو قید کر دے. لہٰذا بغاوت نہیں کرنی. جو بھی حاکم بن گیا کتنا ہی بڑا بدکار کیوں نہ تھا، لیکن اگر حاکم بن گیا اب آپ اس کو قبول کر لو. جب یہ نظریہ زمانے کو دیا جائے گا تب تک حسین سمجھ میں نہیں آئے گا. تب تک حسین سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلی بات تو یہ نظریہ ہی غلط ہے. یہ نظریہ ہی درست نہیں ہے کہ حاکم کوئی بھی بن جائے. جب حاکم بن گیا تو اس کی اطاعت واجب ہے. اگر یہ نظریہ درست مان لیا جائے تو کوئی بھی بدکار، کوئی بھی گنہگار جب اس کو کوئی راستہ نہیں ملے گا دین مٹانے کے لیے، اپنی مرضی کرنے کے لیے، وہ دیکھے گا کہ سامنے معاشرے میں ہمیں گناہ نہیں کیے کرنے دیا جا رہا ہے. تو کیسے کیا جائے اس کام کو؟ چپ چاپ مسلمان ہو جاؤ اور مسلمان ہونے کے بعد میں مسلمانوں کا اعتماد جیت لو. دل سے اسلام کو قبول نہیں کرو، ظاہر میں مسلمان ہو جاؤ اور دھیرے دھیرے جب اعتبار بڑھنے لگے تو کوشش کرو کہ تمہیں خلافت کی گدی مل جائے. اور جب گدی مل جائے گی تو جو سوچا تھا اب وہ کام تم کر پاؤ گے. تم نے سوچا تھا نا کہ شراب پینا حرام قرار دیا، گدی پہ بیٹھ گئے اور تمہاری اطاعت کریں گے تو کہہ دو کہ شراب حلال ہے. تو ایسے کوئی بھی دشمن اسلام دین میں داخل ہو کے اگر خلافت کی گدی تک پہنچ جائے گا تو اس کا مطلب ہر خلیفہ سے دین کو خطرہ ہے، ہر حاکم سے دین کو خطرہ ہے. امام حسین نے یہی سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ قانون غلط قانون ہے، یہ قانون صحیح نہیں ہے. قانون اگر بنانا ہے تو ایسا بناؤ کہ جس قانون کے تحت اسلام باقی رہے. تو امام حسین نے کہا نہیں، حاکم ضروری ہے کہ فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو. اور یزید جیسے فاسق و فاجر کو میں حاکم تسلیم نہیں کر سکتا. چلے ایک بات تو یہاں سے سمجھ میں آتی ہے. کیا کہا گیا کہ اگر کوئی حاکم بن جائے چاہے یزید کی کیوں نہ ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھانا نہیں چاہیے، اس کے خلاف آواز کرنی نہیں چاہیے. تو ایک سوال ہمیں بھی کرنے کا ہے، کون سا؟ کہ اگر یزید جیسا حاکم بن جائے تو اس کے خلاف بغاوت کرنا درست نہیں ہے. جو اس کے خلاف آواز اٹھائے وہ باغی ہے، جو اس کے خلاف آواز اٹھائے وہ قتل کیا جائے گا. لیکن یہ قانون آپ کا تب کہا گیا تھا کہ جب 5 سال کے لیے
دیکھو یہ کوئی چھوٹا موٹا معمولی کام نہیں ہے، یہ جو میں قیام کر رہا ہوں یہ قیام بہت عظیم قیام ہے، اور اس قیام کا اثر قیامت تک نظر آئے گا، قیامت تک اس قیام کا کربلا کا اثر دکھائی دے گا۔ زیارت وارثہ جب جناب صفوان چھٹے امام کے صحابی جناب صفوان کہتے ہیں مولا سے، چھٹے امام سے، یا رسول اللہ میں آپ کے جد حسین کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں۔ تو امام نے پوچھا اچھا زیارت کو جانا چاہتے ہیں تو وہاں امام کو سلام کیسے کرو گے، کیسے زیارت پڑھو گے؟ تو کہا مولا مجھے تو کوئی خاص انداز آتا نہیں ہے، جیسے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں ویسے ان کو سلام کریں گے۔ امام نے کہا نہیں، اگر جا رہے ہو کربلا تو لو یہ زیارت لے کے جاؤ۔ امام نے جناب صفوان کو زیارت وارثہ تعلیم کہ جاؤ اور جا کر میرے جد کو ایسے سلام کرنا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوان، ایسے ہمارے جد کو سلام کرنا۔ یعنی امام ہے مگر سکھا رہے ہیں کہ اگر میرے جد کی بارگاہ میں جاؤ تو معمولی اور عام طریقوں سے بھی سلام نہ کرنا، بلکہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے سلام کرنا۔ اسی طریقے سے 10ویں امام کا واقعہ ہے کہ جب امام علی نبی علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو جانے والے کو دیکھا، امام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ جانے والے کا مولا کربلا جاتا ہوں آپ کے جد کی زیارت کرنے کے لیے۔ وہ چلا گیا، مولا نے اپنا پیغام جو آیا ہے وہ جا رہا تھا کہ جب اس سے جا کے کہو میری طبیعت ذرا ناساز ہے، اس سے جا کے کہو کہ کربلا میں جا کر میرے لیے دعا کرے۔ کس نے کہا؟ امام وقت نے کہا، امام نبی نے کہا جاؤ اسے کہنا کربلا میں میرے لیے دعا کرے۔ اس نے سن لی، مگر جب سن تھوڑی دور چلنے لگا تو اس کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ امام ہے مگر کیوں کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں دعا کرے؟ اور امام بھی مستجاب دعا ہے، خود اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے امام تو خود امام کی دعا بھی قبول ہے۔ واپس آئے امام کی خدمت میں یہ شک کو دور کرنے کے لیے، کہا مولا آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ کربلا جا کر آپ کے لیے دعا کرو۔ کہا مولا آپ تو خود کربلا ہے، آپ تو خود جد خدا ہے، آپ تو خود امام وقت ہے، پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا میں خود امام وقت ہوں، میری دعا کے قبول ہے، مگر میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ جب کربلا جاؤ گا تو وہاں دعائیں مانگنا، پروردگار اس بارگاہ میں تمہاری دعا کو بھی قبول کرے گا اور میری دعا کو بھی قبول کرے گا۔ حسین سب کے عزیز ہیں، فقط ہمارے انسانوں کے عزیز نہیں ہے حسین، باقی اماموں کے بھی حسین عزیز ہیں، باقی اماموں کو بھی حسین سے بہت محبت ہے۔ دیکھیں ہم ہر امام کی محبت حسین سے دیکھیں، ہر امام کی محبت، یا دیکھیں 11 امام کی محبت حسین سے، یہ نہیں کہا کہ زیارت میرے بابا کی کرنا، میرے بابا علی نبی کی قبر کی زیارت کرنا، یہ نہیں کہا کہ میرے دادا کی قبر کی زیارت کرنا، بلکہ جب کہا مومن کی علامتیں 5 ہیں، ان 5 علامتوں کو کہا میرے جد حسین کی قبر کی 40 میں زیارت کرنا۔ ہر امام کو حسین سے خاص محبت ہے۔ ایسے ہی 12ویں امام حضرت امام زمانہ
دفاع کرنا. تو عزیزان محترم، امام حسین کا یہ عظیم مقصد آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا. اور یوں ہی زیادہ عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان کا قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین. ہم نے امام حسین کو اتنا مانا، اتنی مجلسیں کی، اتنی عزاداریاں کی، اور نظر و نیاز تقسیم کیا، کھایا. 2 مہینے ہمیں ہو گئے، مگر ہم نے امام حسین سے ان کی سیرت سے کیا سیکھا؟ یہ زیارت بارگاہ کا شب جمعہ امام کی سیرت بتا رہا ہے. فقط امام 10 محرم کو گلا کٹانے والے نہیں ہیں، بلکہ سیرت امام کچھ اور بھی ہے. اشہد ان کا میں گواہی دیتا ہوں، امام حسین کے لیے کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں. قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز کو قائم کیا، حسین کی صفت. وآتیت الزکاۃ، آپ نے زکات کو ادا کیا. وامرت بالمعروف ونہی عن المنکر، آپ نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا. آپ نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت. میں گواہی دے رہا ہوں، لیکن گواہی دینے کے ساتھ ساتھ یہ میں اپنے آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ وہ حسین جس کی گواہی دے رہا ہوں، قد اقمت الصلاۃ، اے حسین آپ نے نماز کو قائم کیا، تو میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا میں نے بھی نماز کو قائم کیا حسین کی طرح؟ اگر میں گواہی دے رہا ہوں وآتیت الزکاۃ، آپ نے زکات کو ادا کیا، تو اپنے آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ کیا میں نے بھی حسین کی سیرت میں چلتے ہوئے زکات کو ادا کیا، غریبوں کی مدد کی، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اگر حسین کے لیے میں گواہی دے رہا ہوں کہ امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، تو میں نے اپنے دینی بھائیوں کے حق میں امر بالمعروف کا فریضہ ادا کیا. یہ ہر ایک جملہ امام حسین کے لیے گواہی بھی ہے، اپنے نفس سے سوال بھی ہے کہ میں نے حسین کے لیے کیا کیا، میں نے حسین کو کس طریقے سے دیکھا. کیا فقط فضیلت؟ عزیزان محترم، فضائل امام حسین کے جواب سنیں گے تو واقعی فضائل اہل بیت کی سیرت سے قریب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں. اگر اہل بیت کی سیرت سے قریب نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو صحیح سے سنا نہیں ہوتے فضیلتوں کو، یا سمجھا نہیں صحیح سے. کیا حسین ہے کشتی نجات، کشتی نجات ہے. امام حسین بے شک رسول نے فرمایا ان الحسین سفینۃ النجات، نجات کا سفینہ ہے. ایک شخص دریا کے کنارے پہ کھڑا تھا، اسے دریا کے پار جانا تھا، اور دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کر وہ سفینے کی کشتی کی تعریف کرنے لگا. یہ کشتی بہت اچھی ہے، اس کا کشتی کا اس کی شکل و صورت بہت اچھی ہے، اس کا رنگ بہت اچھا ہے، یہ کشتی بڑی مضبوط ہے، یہ کشتی بہت تیز چلتی ہے، اس میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. اس نے آدھے گھنٹے کشتی کی تعریف کی. کشتی چلی ہے، تجھے پار جانا ہے تو تیرا فریضہ کیا ہے؟ کہ تو اگر صبح سے شام تک اس کشتی کی تعریف کرتا رہے. ٹھیک ہے، تو نے اچھا کام کیا، مگر تجھے کیا ملا؟ تجھے پار جانا تھا، تجھے دریا کے اس پار جانا تھا، تجھے کرنا کیا تھا؟ اگر کشتی کی تعریف کرنی تھی، کشتی کی تعریف کے ساتھ ساتھ تجھے کشتی میں سوار ہونا تھا. اگر سوار ہو گیا تب بھی دریا کے پار جائے گا، لیکن اگر باہر کھڑے رہ کر تو پورے دن تعریف کرتا رہا تو کشتی نے تجھے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. حسین ہدایت کی کشتی ہے، مگر ہمیں اس کشتی کے باہر کھڑے ہو کے تعریف نہیں کرنی ہے اس کشتی کی. حسین اتنے عظیم ہے، حسین اتنی بافضیلت، بلکہ تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کشتی میں سوار ہونا ہے. اگر اس کشتی میں سوار ہوں گے من رکبہا فقد نجا، جو سوار ہو گیا اسی نے نجات پائی. لہذا امام حسین کی کشتی میں سوار ہونا یعنی امام حسین کی سیرت پر عمل کرنا. اگر ہم نے امام حسین کی سیرت پر عمل کر لیا تو یقیناً ہم حسین کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے، اور یہ کشتی نجات ہمیں جنت تک پہنچا دے گی. ایک ساتھ
لیے شرف و عظمت ہے. جو اس کشتی میں آ جاتا ہے یہ اسے بھی عزت دے دیتے ہیں، شرف دے دیتے ہیں، عظمت دے دیتے ہیں. اسی لیے تو امام کے ساتھ چلے امام ہے کہ جب میرے جب کی زیارت کو جانا تو ایسے پڑھنا یا وارث یا وارث مومن نبی ملتا. تو جب ہم نے دیکھا کہ امام حسین سے ہم نے کیا سیکھا، پہلی چیز ہمارے سامنے آئی اشہد ان قد اقمت الصلاۃ. اے مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا. پہلی چیز جو اس زیارت میں بتائی گئی وہ قیام نماز. امام حسین سے قیام نماز کا مطلب کیا ہے؟ دو لفظ ہیں ہمارے سامنے، ایک ہے نماز کو پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا. لیکن جہاں بھی قرآن میں آیا، جہاں بھی روایتوں میں آیا، زیارت میں آیا، کہیں نماز کو پڑھنے کا لفظ نہیں آیا. جہاں بھی آیا اقیموا الصلاۃ پڑھنے کا، نماز کو قائم کرو. اور جب ہم نے زیارت میں پڑھا اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز کو قائم کیا. ہم نے پوچھا کہ کیا فرق ہے نماز کو پڑھنے میں اور نماز کو قائم کرنے میں، کیا فرق ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے نماز کو اپنی زندگی کے امور سے ایک الگ چیز سمجھی کہ ٹھیک ہے ذرا فرصت ملے گی، 2-3 منٹ کی فرصت ملے گی، گھر جائیں گے، وضو کریں گے، مصلی بچھائیں گے اور 2 رکعت نماز جلدی سے پڑھ کے اور اپنا سجدے کا رکھ کے اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گے. یہ ہے نماز کو پڑھنا. چاہے بعض موقعوں پر نماز کو پڑھنا اللہ کے ہاتھ میں قبولیت، قبول کرنا اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں. نماز پڑھنے کا حکم نہیں. یہ آسانیاں شریعت میں جو دی گئی، اسلام میں جو دی گئی، وہ آسانیاں اس وجہ سے نہیں تھی کہ انسان ان کا فائدہ غلط اٹھائے. یہ اس وجہ سے بھی ہاں کبھی ہو سکتا ہے بندہ خدا جماعت میں نہ پہنچ پائے، کہیں رہ جائے، کہیں مصروف ہو جائے، تو یہ آسانی دے دو کہ بھائی ہم فرادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو. یہ آسانی ہے، لیکن ہر صورت میں یہ سچویشن نہیں ہے. جب انسان کے پاس مکمل طور پہ نماز کو قائم کرنے کا وقت ہو، وہ نماز کو قائم کرے. گھر میں نماز کو پڑھ لینا، جیسے دل چاہے ایسے نماز کو پڑھ لینا، یہ ہے نماز پڑھنا. لیکن نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ گھر سے چلے، مسجد تک آئے، پہلی چیز مسجد میں نماز، دوسری چیز جماعت سے نماز، تیسری چیز اول وقت نماز، چوتھی چیز خود نہ آئے، اپنے بھائی کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو لے کے آئے. جب اس طریقے سے یہ ماحول بنے گا تو ہمارے معاشرے میں نماز پڑھی نہیں جائے گی، نماز قائم ہو جائے گی. کربلا میں کس نے فرادہ نماز پڑھی؟ وہ یہ بتائیے مجھے کہ جس نے فرادہ نماز پڑھی. صبح عاشور ہوئی تو جماعت، صبح عاشور ہوئی تو جماعت. کبھی تو کہا نا قد اقمت الصلاۃ، اے حسین آپ نے نماز پڑھی نہیں، قائم کی. وہ نماز قائم کر رہے ہیں تینوں کے سائے کہ جہاں انسان فرادہ میں نماز نہ پڑھ سکے وہاں حسین نماز قائم کر رہے ہیں. لیکن آج اگر ہم اتنی آسانیوں میں بھی نماز کو ہلکے میں لے کے نپٹا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس زیادت سے اور امام حسین کی سیرت سے کبھی کچھ سیکھا نہیں، ابھی سیکھنا باقی ہے. اور اقمت الصلاۃ کیوں آپ نے عزیزان محترم پہلی صفت نماز ہی بتائی تھی؟ پہلی صفت نماز کیوں بتائی گئی؟ زیارت میں جب پڑھا اشہد ان قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز قائم کی. کیا نماز سے بڑی کوئی صفت نہیں تھی امام حسین کی؟ عزیزوں اگر نماز سے بڑی کوئی اور صفت ہوتی تو امام معصوم اس کو پہلے ذکر کر دیتے، لیکن سب سے پہلے نماز کو ذکر کیا. کیوں؟ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے مقصد نماز نہیں تھی، نماز نہیں تھی کربلا کا مقصد، بلکہ کربلا کا حقیقی مقصد نہیں نماز تھی. کیوں کہتے ہیں آپ نے نماز کو قائم کیا؟ اس لیے کہ نماز دونوں لشکر میں پڑھے گا. یزید کے